الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے، آج کل دن چھوٹے ہو گئے تو رات 7 بجے پاکستان ایسٹرن ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں، دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نہ خواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آج الحمدللہ عز و جل شب جمعہ ہے، شب جمعہ کا درود پاک میں نے پڑھا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے، رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو موقع وقت کو نکال کر لازمی طور پر شب جمعہ میں ہمیں یاسین شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یوں تو روز ہی پڑھ لیں، بے شمار برکتیں ہیں، ہزار نیکیاں ملتی ہیں۔ جو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتا ہے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ آپ یاسین شریف کے حروف دیکھ لیں کتنے ہیں اور کتنی نیکیاں ملیں گی۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب کال کریں، آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے، آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ ہم لائن پر سکون سے بات سن سکیں۔ آپ کی آواز کھلی رہنے کی وجہ سے ہماری بات صحیح سے نہیں ہو سکی، اور یہ تجربہ آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ ہر پروگرامز میں جس کی آواز کھلی ہوتی ہے ہماری گفتگو صحیح نہیں ہو پاتی اور لائن ڈراپ ہو جاتی۔ دوسری اہم چیز یہ کہ کاپی پینسل لازمی طور پر اپنے پاس رکھا کریں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں آپ وظائف نوٹ فرما سکیں۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی ضرور لکھ لیا کریں۔ اور بارہا میں نے عرض کیا، آج پھر عرض کر دوں کہ میرے جو نمبر ARYQ ٹی وی کی اسکرین پر آپ دیکھتے ہیں ڈسپلے میں، یہی نمبر ہیں، اس کے علاوہ اقبال بابا کا کوئی نمبر نہیں ہے۔ اگر کسی اور نمبر پر رابطہ کرتے ہیں آپ تو یہ سمجھ لیں کہ وہ اقبال بابا کا نمبر نہیں ہے۔ میرے نمبر جو اتھینٹک ہیں وہ یہی ہیں، اور فیس بک پہ بھی الحمدللہ میں نے انہی نمبروں کو ڈالا ہے پہچان کے لیے۔ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ آتے ہیں اور الٹے سیدھے ویڈیو میری ہوتی ہے، نمبر کسی اور کے چل رہے ہوتے ہیں، تو احتیاط کیجئے گا۔ اور الحمدللہ عز و جل اقبال بابا ARYQ ٹی وی کا جو میری ID ہے، الحمدللہ اللہ کے عطاؤں سے یہ بلو ٹک لگ گیا ہے، مطلب کہ بالکل سرٹیفائیڈ ہو گئی ہے۔ اب اس پر نئی کوئی چیز فیس بک پہ میرے نام سے نہیں بنا پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ تو پروگرام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں مسعد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا جی میں نے اپنا مسئلہ پوچھنا تھا۔ میرا نام عریج ہے۔ عریج، والدہ؟ اور میں اکاڑا سے بات کر رہی ہوں۔ والدہ کا نام نجمہ۔ نجمہ، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ جی میں بہت بیمار رہتی ہوں اور مجھے الٹے سیدھے خواب آتے ہیں اور بہت ہی مجھے تنگ کرتے ہیں، تو مجھے سکون نہیں ہے۔ اللہ پیارے حبیب کے صدقے آپ کو صحت، تندرستی، سکون عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی بتاتے ہیں، حساب بھی لگاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بار بار ٹرائی کریں گے تو آپ کی کال لگ جائے گی۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی نام ہے شہزادی۔ شہزادی۔ والدہ کا نام ہے مناج جہاں۔ منہاج جہاں، ٹھیک ہے۔ مناج جہاں، مناج جہاں۔ مہناز یا منہاج؟ مناز، مناز۔ منہاس،
نہیں مناز مناز میم سے. میم سے تو میں عرض کر رہا ہوں منہاج نہیں مناز نہیں میناز میناز نہیں میناز میناز. مہناز ہوگا نا، تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، مہناز بتاؤ نا یار. جی جی مہناز جہاں، مسئلہ جی کیا ہے؟ بابا جی یہ اس کے شہزادی کی کبھی پیروں میں درد ہوتا ہے، کبھی بازوؤں میں درد ہوتا ہے، کبھی انگلیوں میں درد ہوتا ہے. کہاں رہتے ہیں؟ جگہ کوٹری کوٹری کوٹری. ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالی، رب کریم صحت دے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے؟ جی میں نے بھائی کے بارے پوچھنا ہے. بھائی اور امی کا نام بتا دیجئے. بھائی کا نام رخسار احمد ہے رخسار احمد، اور والدہ کا نام شاہدہ پروین. شاہدہ پروین. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ میرا بھائی نا بیرون ملک جا رہا ہے، 1 منتھ ہو گیا، ابھی تک اس کا پتہ ہی نہیں، نہ ایجنٹ بات کروا رہا ہے. اس کے بارے استخارہ نہیں کروانا. تو وہ کہاں ہے ابھی؟ بھائی کہاں ہے آپ کا؟ بھائی کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ ایجنٹ کہتا ہے پہنچ گیا، ابھی تک اس سے رابطہ نہیں کہاں ہوا. پہنچنا تھا؟ اس نے اٹلی جانا تھا. یعنی کہ وہ لیگل طریقے سے نہیں گیا ہے، ایجنٹ کے ذریعے گیا ہے. جی خشک راستے سے گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. بہت حادثات ہوتے ہیں، میڈیا پر دیکھنے کو ملتا ہے. رب کریم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مجھے یہ پوچھنا تھا، میرا نام بابر خان ہے، جی میں علی پور سے بات کر رہا ہوں. صحیح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کالا جادو ہوا تو اس کا کیسے توڑا جائے اس کا اثر؟ دیکھیں کالے جادو کی توڑ کے تو بہت سارے وظائف ہیں الحمدللہ. سورہ ناس ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی، سورہ فلق اور سورہ ناس کے متعلق جادو کے ہی معاملات ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے اور اسی سے جادو کی کاٹ ہوئی. مسئلہ صرف اتنا سے ہے کہ ہر آدمی سورہ ناس اور سورہ فلق کا عامل نہیں ہو سکتا. تو عامل کے بغیر کاٹ نہیں ہو سکتی. اگر وہ خود کوشش کرے گا تو کاٹ نہیں ہوگی بلکہ رجت کا خطرہ ہو جائے گا. تو جادو کے اور بھی وظائف ہیں، تعویذات ہیں، جیسے سورہ ناس کا تعویذ ہے، اسی طریقے سورہ یونس کا تعویذ ہے. سورہ ابراہیم کے تعویذ کے متعلق بھی مفسرین نے یہی لکھا کہ جادو کی کاٹ ہو جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ جادو اگر ہوا ہے تو کاٹ بھی ہو جائے گی، مگر صحیح معنوں میں یہ بھی تو پتہ چلے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں. اب کسی مریض کو کوئی مرض ہے، جب تک وہ مرض کی تحقیق نہیں ہوگی رپورٹس کے ذریعے تو پھر کیسے پتہ چلے گا کیا چیز ہے. تو علاج ہر چیز کا ہے. 2-4 جگہ سے پتہ کیا، انہوں نے کہا کہ وہی کالا جادو ہوا. نام بتائیے اپنا. بابر خان. بابر بھائی. امی کا نام؟ انور جان. انور جان. بس پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر احسان علی بات کر رہا ہوں. جی احسان علی بھائی، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتا دیں. مختار بی بی. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سر مینوں سن 2017 دا کمر تے درد جا نہیں رہی، دوائیاں لے رہے ہیں. 2012 سے 2020 سے 2012 سے بتا رہے؟ 17 سے. 17 سے؟ ہاں جی. مطلب تقریباً میرا خیال ہے 7 سال ہو گئے. جی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. رب کریم صحت دے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جناب میرے 2 بیٹوں کا مسئلہ ہے ویزے کا. نام بتائیے بیٹوں کا. ایک بڑے بیٹے کا نام ہے علی سلطان سکندر اور چھوٹے کا نام ہے عمر سلطان سکندر. عمر سلطان سکندر. تو یہ ان کے والد کا نام ہے عمر سلطان سکندر کیا؟ جی جی. والدہ کا نام بتا دیجئے مجھے. شمینہ سکندر. اچھا، کہاں کے ویزے، بڑا بیٹا جو ہے کہاں میرا کے علی ویزے کے سلطان لیے کوشش سکندر. کر رہے ہیں؟ سر میری بات سنیں، بڑے بیٹے کا نام جو ہے نا علی سلطان سکندر، وہ آسٹریلیا ہوتا ہے، اس کا ری نیو کروانا ہے. اچھا وہ کافی دیر ہو گئی ہے. اچھا. اور دوسرا جو اس کو آسٹریلیا بھیجنا ہے، اس کا ویزا نہیں لگ رہا. بات ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی
مجھے اپنے بھائی اور امی کا استخارہ کروانا ہے۔ بھائی کا اور امی کا نام بتائیے۔ میرے بھائی کا نام ہے محمد شہباز، شہباز کی امی؟ شہباز کی امی کا نام ہے غلام سکینہ۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے اس کا؟ میرے بھائی کی نا شادی کا بہت مسئلہ ہے، ان کی شادی کب سے نہیں ہو رہی۔ رشتے کا مسئلہ ہے؟ جی رشتے کا مسئلہ۔ اور امی کا نام کیا ہے؟ سکینہ، غلام سکینہ۔ ان کی امی کا نام کیا ہے جو امی کے لیے پوچھنا ہے؟ جو میری والدہ ہیں ان کا نام ہے غلام حاجرہ۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ میری امی بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں۔ میں نے شاید 2-3 ہفتے پہلے دونوں کے لیے وظیفہ بتایا، آپ نے عمل شروع نہیں کیا اس کا، میرا خیال ہے۔ میں نے آپ کو پہلی دفعہ کال کی ہے۔ ہاں تو پھر عمل تو کریں، اب صرف کال کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں تو اس کا عمل بھی تو کریں جو عمل میں بتاتا ہوں۔ بعض اوقات میں وظیفہ بھی بتاتا ہوں اور وظیفہ لازمی بتاتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں بعض اوقات یہ بھی بولتا ہوں کہ اثرات یا جادو ہوں تو اس کے لیے تعویذ بھی میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوایا کرو۔ تو اس عمل کو کریں، اس میں وقت دیا جاتا ہے 40 دن کا، 21 دن کا، 60 دن کا، تو اس پہ عمل کر کے پھر انشاءاللہ بتایا کریں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بہتری کے اسباب نظر آئیں گے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ محمد قاسم بول رہا ہوں کراچی سے۔ جی میں 3 مہینے سے فالج میں مبتلا ہوں۔ قاسم بھائی، امی کا نام بتائیے۔ سکینہ مائی۔ سکینہ مائی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، جلد شفا نصیب ہو۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام روبینہ ہے، والدہ کا نام زرینہ۔ روبینہ بنت زرینہ، مسئلہ کیا ہے میری بہن؟ مجھے جیسے لگتا ہے میرے گھر سے بے برکتی میرے گھر میں اب ہونے لگی۔ اللہ کا ابھی بھی اللہ کا بہت شکر ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب کا شکر ادا کرنے والوں کے لیے اس کی طرف سے نعمتیں بڑھائی جاتی ہیں۔ بہرحال میں بتاتا ہوں انشاءاللہ برکت کے لیے وظیفہ بھی اور آپ کا حساب بھی چیک کرتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ بھائی کا استخارہ کروانا ہے۔ نام بتائیے۔ تیمور۔ تیمور کی والدہ؟ شفقت۔ شفقت؟ جی۔ کیا استخارہ ہے؟ شادی کا۔ اور ماں کا نام، وہ لڑکی کا نام؟ ملیحہ۔ ملیحہ؟ جی۔ کل آپ نے جواب نہیں سنا تھا؟ نہیں سنا۔ اچھا، کل بھی ماں کا نام ہے۔ کل جواب نہیں سنا آپ نے، مگر کال تو کل بھی آپ نے کی تھی استخارے کے لیے۔ تو وہ لائٹ نہیں تھی، نہیں پتا چلا۔ تو لائٹ نہیں تھی تو یار وائی کیو ٹی وی کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ جائیں، اپنا سوال کا جواب لے لیں پروگرام کے 1 گھنٹے بعد۔ امی کا نام بتائیں ملیحہ کی۔ روبی۔ روبی، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اور پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں۔ اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا، مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے۔ کچھ کالز کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب دوں گا، وظائف لکھواؤں گا، تو آپ کے پاس کاپی پینسل ہوگی تو انشاءاللہ آپ وظائف نوٹ فرمائیں گے۔ ساتھ میں آپ کو پتا ہے کہ میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں، وقت ضرورت کسی بھی کام کے سلسلے میں انشاءاللہ رابطہ کریں گے تو آپ کو جواب دیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں اگلے کالر کی طرف، دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جی میرے شوہر کا میں نے استخارہ کرانا۔ نام بتائیں۔ ان کا محمد داؤد۔ محمد داؤد کی امی؟ سما بیوی۔ کیا؟ سما بیوی۔ سما؟ جی سما۔ سما بی بی؟ جی۔ اللہ آسانی کرے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ان کو تکلیف بہت زیادہ، ان کے درد جا رہے اور دماغ کا درد نہیں جاتا، 6 سال ہو گئے، بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ دوسرا بابا جی میرا بیٹے نے ڈپلوما کیا ہوا سول انجینئر کا، امی کا نام ہے ناصرہ، بیٹے کا نام ہے محمد عمران۔ وہ 2011 سے اس نے ڈپلوما کیا تھا، ابھی تک کوئی اس کی جاب کا مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ دونوں کے لیے آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ جی کون، کہاں سے؟ جی میں ساجدہ واہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی جس کا بیٹے کا ایشو ہے۔ بیٹے کا نام؟ ہارون خالد۔ ہارون کی والدہ؟ اس کی جاب کا بھی ایشو ہے۔ اور والدہ کا نام؟ ساجدہ۔ ساجدہ، اچھا۔
नौकरी का मसला है, नौकरी का और शादी दोनों का है ना। मैं शादी बताता में हूँ रुकावट है। इंशाअल्लाह ताला। रब्बे करीम करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, कौन कहाँ से? सर खैर मरारा से शान अली, पहले भी गल हुई है। जी। बेटा है बड़ा फुरकान अली। फुरकान अली की वालदा फौजिया एहसान। मसला क्या है? मसला सर छोटे बच्चों ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ नहीं छोटे करता। बहन भाइयों को मारता है? हाँ जी। अल्लाह आसानी करे, मैं देखता हूँ इंशाअल्लाह बताता हूँ। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से? मैं भी गुजरात से बात कर रही हूँ। नाम बताइए। तो मैंने अपने ना भांजे के बारे में बात भांजे का और बहन का नाम बताएं जल्दी। उसकी माँ का? उसकी माँ का नाम शाजिया और भांजे का नाम क्या है? भांजे का नाम है मोहसिन अरशद। मोहसिन अरशद उसके बाप का नाम है। जी। मसला बताएं मोहसिन का क्या है? मसला ये है कि उसका हम ना बाहर का कब से कर रहे हैं, यूरोप का मतलब स्पेन का, तो नहीं हो रहा ना उसका। तो आपने पहले तो कॉल की थी मेरे प्रोग्राम में? नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अच्छा, स्पेन जाने के लिए कोशिश कर रही है? कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर ठीक बार है, आप reject हो प्रोग्राम जाता है। देखिए, इंशाअल्लाह आपको बताते हैं। प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक कॉलर और शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह जवाबात की तरफ चलेंगे। कॉपी पेंसिल अपने पास जल्दी जल्दी रख लीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी जी मैं राशिद बात कर रहा हूँ। जी राशिद भाई, आपका मसला तो अम्मी का नाम बताइए। तनीज फातिमा। मसला क्या है? मसला ये है, मैं ओमान जाना चाहता हूँ, कुछ सबब नहीं बन रहे। इकबाल बाबा एंड पे आके काम खराब हो जाता है। ओमान जाना है, इंशाअल्लाह वजीफा बताता हूँ, हिसाब भी लगाता हूँ। रब्बे करीम आसानी अता फरमाए। आप प्रोग्राम देखिए, अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह जो हिसाब में आता है आपको बताते हैं। जल्दी जल्दी कॉपी पेंसिल उठा लीजिए, जवाबात की तरफ चलते हैं और आपको वज़ाइफ लिखवाते हैं इंशाअल्लाह। अरीज बिनते नजमा, मेरी बहन आपने फरमाया कि एक तो बुरे ख्वाब बहुत आते हैं, दूसरा आप बीमार रहती हैं। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं। नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 5 मरतबा सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें, वहीं अकादुल लज़ीना से आखिर तक सिर्फ 2 आयतों को 5 मरतबा पढ़ें। आयतुल कुर्सी 3 मरतबा पानी पे दम करके पिएँ, अल्लाह की अताओं से होगा। और तावीज़ात भी ज़रूर मंगवा लें। शहजादी बिनते महनाज जहाँ के मुतालिक जो भाई आपने पूछा है कि बहन के जिस्म में बहुत दर्द होता है, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से कोई असरात सहर जादू बंदिश का मामला नहीं है। अल्लाह तबारक ताला सेहत दे। आजकल चिकन गुनिया जो एक वायरस फैला हुआ है जिसकी वजह से जिस्म में दर्द भी होता है और ख़ास तौर पे जोड़ों में बड़ा शदीद दर्द होता है जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि सूरह बय्यना 3 मरतबा इशा के बाद और या मुहैमिनु 41 मरतबा पढ़कर ऐसे मरीज़ों को पानी पे दम करके पिलाएं। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उनको सुकून मिलेगा और इफाका हो जाएगा। रुखसार अहमद बिन शाहिदा परवीन के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि इटली जा रहा था, एजेंट बोलता है ये पहुंच गया मगर अभी तक कोई राब्ता नहीं। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से अच्छा नहीं आ रहा, मतलब ये कैद में है, पकड़ा गया है। रब्बे करीम इसके लिए आसानियाँ अता फरमाए। सूरह कुरैश 40 मरतबा कोई भी घर का फ़र्द इसके लिए किसी भी नमाज के बाद पढ़े और दुआ करे कि रब्बे करीम अपनी रहमत से इसको आज़ादी अता फरमा दे। इंशाअल्लाह ये आज़ाद हो जाएगा। बाबर ख़ान बिन अनवर बीबी, मेरे भाई आपने फरमाया कि जादू का तोड़ कैसे हो, वो तो मैंने वजाहत कर दी थी, आप यकीनी तौर पर समझ गए होंगे। बहरहाल मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से जादू के असरात इस वक्त की कंडीशन में आपके साथ नहीं आ रहे। नज़र बद है और नज़र बद भी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस हदीस पाक का मफ़हूम है कि नज़र बद ऐसी ख़तरनाक होती है कि इंसान को चलता फिरता कब्र में उतार दे। मतलब नज़र बद भी एक खौफनाक चीज़ ही होती है। अल्लाह तबारक ताला महफूज फरमाए।
اور اس کے لیے سورہ قلم کی آخری دعائیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے گا۔ احسان علی بن مختیار بیوی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 7 سال سے کمر میں درد ہے، رب کریم آپ کو صحت دے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات صحت جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سرسوں یا زیتون کے خالص تیل پر دم کریں 40 مرتبہ پڑھ کر اور اس کی مالش کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ سکون ملے گا۔ علی سلطان اور عمر سلطان بن سمینہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ علی سلطان کا ویزا بڑھ نہیں رہا، آسٹریلیا میں ہے اور عمر کو بھیجنا چاہتے ہیں، اس کا ویزا نہیں لگ رہا، رب کریم کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر کوئی روحانی مسئلے میں رکاوٹ نہیں آ رہی، ان کو بولیں کوشش کر کے ہر نماز کے بعد عمر 310 مرتبہ یا خالقو یا اللہ پڑھے اور علی 110 مرتبہ پڑھے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ محمد شہباز بن غلام سکینہ کہ رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے رشتے میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، شہباز کو بولیں 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، دعا کرے، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہو جائے گا۔ اور غلام سکینہ بن غلام حاجرہ کی بیماری کے متعلق جو آپ نے پوچھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ان کے اوپر گندے اثرات ہیں، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیے، تعویذات بھی میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوا لیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ محمد قاسم بن سکینہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کراچی میں رہتے ہیں، فالج کا اٹیک 2-4 دن پہلے آپ نے فرمایا ہوا ہے، رب کریم آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ کوشش کریں اگر شوگر نہیں ہے تو شہد کے اوپر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 40 مرتبہ پڑھیں، شہد پہ دم کر کے، شہد کو نیم گرم پانی میں ڈال کر گھر والوں کو بولیں پلائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی شفا نصیب ہو جائے گی۔ ربینہ بنت زرینہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ گھر میں برکت نہیں ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک، ان 2 آیتوں کو ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی بہت برکتیں ہوں گی۔ تیمور بن شفقت ملیحہ بنت روبی کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ رشتہ میرے علم العادات کے حساب سے بہتر نہیں ہے، اللہ تبارک تعالی دونوں کے لیے اچھے اسباب عطا فرمائے۔ محمد داؤد بن سما بی بی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ ان کے دماغ میں اور جسم میں بڑا درد ہوتا ہے، اچھا میرے علم العادات کے حساب سے پرانے گندے اثرات ہیں، جنات کے معاملات، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ضرور پئیں، خدا نہ خواستہ اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو گھر کا کوئی بھی فرد پڑھ کر اور دم کر کے پلائے، مگر ان کو بولیں کہ نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ تعالی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور محمد عمران بن ناصرہ کے لیے جو آپ نے نوکری کا پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے عمران کے اوپر کوئی جادو بندش نہیں ہے، عمران کو بولیں یا باسطو یا اللہ 361 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھے، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بنیں گے اور نوکری کے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ ہارون بن ساجدہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ نوکری اور رشتہ دونوں ہی نہیں ہو رہے، رب کریم آسانی عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، ہارون کو بولیں عشاء کے بعد 262 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھے، اپنے رزق کے لیے دعا کرے اور 33 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھ کر اپنے رشتے کے لیے دعا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اسباب بنائے گا۔ فرقان بن فوزیہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتا ہے، اس کی والدہ کو بولیں سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ پڑھے، پانی پہ دم کر اس کو پلائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا۔ محسن بن شازیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ اس کو اسپین جانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ہو نہیں رہا، میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا سفر ہو جائے گا، مطلب جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ 158 اللہ ربی لا شریک لہو ہر نماز کے بعد پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ راشد بن کنیز فاطمہ، میرے بھائی آپ بھی عمان جانے کے خواہش مند ہیں، رب کریم آپ کے لیے بھی اسباب بنائے، میرے علم العادات کے حساب سے سفر ہے اور انشاءاللہ امید ہو جائے گا۔ 505 مرتبہ عشاء کے بعد اللہ ربی لا شریک لہو پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں، کالز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर लीजिए वरना लाइन ड्रॉप हो जाएगी। नहीं सुना आपने, अब आपने सुना। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी मैं सुफियान बात कर रहा हूँ जी। वो ना मेरी वालदा है, उनको ना टांगों में बहुत दर्द रहती है। वालदा और नानी का नाम बताओ सुफियान। वालदा, मेरी वालदा का नाम इरशाद बानो है। इरशाद बानो। और नानी का? नानो नहीं, सिर्फ वालदा। अरे भाई तो नाम तो चाहिए ना हिसाब लगाने के लिए। आज पहली दफा देखा है प्रोग्राम? नहीं, अच्छा जी, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी, अच्छा। अम्मी के पैरों में तकलीफ है? जी नहीं, टांगों में सर, टांगों में। अच्छा ठीक, मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। इंशाअल्लाह एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा बेटा है आतिफ। बेटे का नाम बताइए। आसिफ? हाँ जी। आसिफ की माँ? रईसा बीबी। रईसा बीबी। मसला क्या है? मसला सर ये पढ़ता नहीं है सही तरह से। अच्छा, पढ़ता नहीं, ठीक है मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह। आसिफ है या आतिफ है? आतिफ। आतिफ। आतिफ ऐन तोए फे। ओके, ठीक है बताता हूँ। प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे बाद इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुशामदीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम रूहानी दुनिया में। और प्रोग्राम रूहानी दुनिया का आज का तीसरा और लास्ट सेगमेंट है। आपको पता है कि तीसरा और लास्ट सेगमेंट जब आता है तो हम आपके लिए एक नाम का इस्म आज़म इल्मुल आदात के ज़रिए निकाल कर बताते हैं और उसी नाम के तमाम भाई बहन पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं वो उसको पढ़ते हैं, रब्बे करीम की रहमतों के हकदार ठहरते हैं। तो आज का इस्म आज़म है मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद के जो आदाद हैं वो है 597। और इसके लिए रब अज़्ज़ वजल के दो सिफ़ाती नाम, जैसे हमेशा ही आप अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इस्म आज़म का तरीका वगैरह भी समझ गए। बहरहाल हमेशा की तरह 597 जो नाम है मोहम्मद अरशद के, इसके लिए 597 के रब अज़्ज़ वजल के एक सिफाती नाम हो, दो हो, तीन हो, इनको मिलाकर तादाद वही 597 करनी है। और 1194 मरतबा जब अरशद भाई अपने नाम के डबल आदाद को पढ़ेंगे, पढ़ना क्या है? या फत्ताहू या हक्कु, या फत्ताहू या हक्कु। इंशाअल्लाह ताला ये मोहम्मद अरशद के लिए इसमें आज़म होगा। रब्बे करीम हमें खूब खूब ज़िक्रुल्लाह की बरकतों की लज्जतें अता फरमाए और खूब खूब हम ज़िक्रुल्लाह में लगे रहें। रब्बे करीम हमें अमल की तौफ़ीक मरहमत फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। मज़ीद कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन कहाँ से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत साहब, मैं कराची से बात कर रही हूँ। नाम बताइए। हस्बैंड का मसला बयान करना था। राहील मोहम्मद सिद्दीक उनका नाम है। राहील मोहम्मद सिद्दीक। जी। मोहम्मद सिद्दीक वालिद का नाम है? जी। वालदा का नाम यास्मीन बानो। यास्मीन बानो। जी। जी, मसला क्या है राहील का? इनका इम्तिहान का मसला है। ग्रेजुएशन रुका हुआ है और काफी अरसे से रुका हुआ है। 8-10 सालों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर दफा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। अल्लाह तबारक इस वजह से जॉब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत जी जी मैं समझ सकता हूँ। नौकरी तो कर रहे हैं ना ये? जी नौकरी कर रहे हैं लेकिन ग्रेजुएशन बहुत मस्त है। बस अल्लाह इनको कामयाबी दे इंशाअल्लाह ताला। मैं बताता हूँ, आप प्रोग्राम देखिए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मोहम्मद इकबाल बावा जी। मैं जल्ला जेम से तो बुलंद पे अब्दुल रशीद तबस्सुम। अब्दुल रशीद तबस्सुम। जी जी, जल्ला जेम तहसील मेल से जिला विहाड़ी। तो कोई मसला नहीं। अम्मी का नाम बताओ। ताज माई। ताज माई, ठीक है। मसला क्या है अब्दुल रशीद भाई? मसला भाई है, शादी नहीं हो रही। आपकी शादी नहीं हो रही? जी जी। उम्र कितनी हो गई आपकी? उम्र है 40 साल। अल्लाह ताला जल्द आपके लिए रिश्ते के असबाब बनाए। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह ताला आपको वजीफा बताते हैं, आपका हिसाब भी लगाते हैं। कोई जादू बंदिश तो नहीं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. سر میں نے یہ حساب لگانا عابدہ اور وسیلہ بی بی کا کیا معاملہ ہے؟ عابدہ والدہ کا نام وسیلہ بی بی. وسیلہ. ہاں جی. وسیلہ بی بی. زبردست. وصل مولا چاہیے تو وسیلہ ڈھونڈ لو. واہ زبردست بھائی. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ کوئی جادو بندش تو نہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وہ بات کرنی تھی. جی فرمائیے. میرا بھائی ہے عثمان, اس کا نا رشتہ نہیں ہو رہا. کوئی عثمان کی والدہ. عثمان کی والدہ بلقیس بی بی. بلقیس بی بی. کب کال کی تھی آپ نے پہلے؟ ساری باری کی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کے لیے اچھا نیک سوال رشتہ عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اور پروگرام روحانی دنیا میں اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بڑی دیر میں آپ کو آواز پہنچی ہے میری. فرمائیے کون کہاں سے؟ جی ابا بھائی ہے. جی فرمائیں. جی والدہ کی طبیعت بہت ڈاؤن رہتی ہے. والدہ اور نانی کا نام بتائیں جلدی. والدہ اور نانی. عقیلہ بی بی. عقیلہ بی بی کی امی. جی. نانی کا نام؟ کس کا؟ نانی کا. آپ کی والدہ عقیلہ ہے, ان کی امی کا نام جمیلہ بی بی. جمیلہ بی بی. عقیلہ بنت جمیلہ. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کمالیہ سے. کمالیہ سے. اچھا اسی لیے سردی میں آواز تھوڑی ڈیلے ہو کے جا رہی. میں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اور میرا خیال ہے کہ ہم جوابات کی طرف چلتے ہیں پہلے, اس کے بعد اگر وقت بچا. آپ کو پتہ ہے کہ آخر میں ہم سب مل کر دعا بھی کرتے ہیں, تو انشاءاللہ آج بھی دعا کریں گے. سفیان میرے بھائی, آپ نے ارشاد بانو بنت فاطمہ کے متعلق پوچھا ہے کہ ان کی ٹانگوں میں یعنی پیروں میں بڑا شدید درد ہوتا ہے. رب کریم ان کو صحت دے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات سحر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. ان کے پٹھوں میں بڑا اکڑاؤ ہے. زیتون کا یا سرسوں کا تیل لیں, اس کے اوپر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 40 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر دم کریں. پھر ان کے پیروں کی مالش کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی. عاطف بن رئیسہ کے متعلق جو بھائی آپ نے بولا کہ پڑھائی میں بہت تنگ کرتا ہے, اس کی والدہ کو بولیں سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پلائیں. نہ صرف یہ تنگ کرتا ہے بلکہ نافرمان ہوتا جا رہا ہے, تو یہ انشاءاللہ ان کو پڑھ کے پلائیں گی تو صحیح ہو جائے گا. راحل بن یاسمین بانو کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ نوکری کر رہے ہیں مگر ان کا گریجویشن کرنا ضروری ہے, اور ظاہر ہے کہ اس سے پھر نوکری میں آسانیاں بھی ہوں گی, سیلری بھی بڑھ جائے گی. رب کریم ان کو کامیابی دے. میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اگلے سال میں یعنی کہ 25 میں جا کر ان کو امتحان دیں گے, کامیابی نصیب ہو جائے گی. عبدالرشید بن تاج بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 40 سال عمر ہو گئی ہے, رشتہ نہیں ہو رہا. سورہ اخلاص 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں, دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی جلد رشتہ ہو جائے گا. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. عابدہ بنت وسیلہ بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کوئی جادو یا بندش تو نہیں. میرے علم العادات کے حساب سے جادو بندش نہیں ہے مگر نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, انشاءاللہ تعالی نظر بد دور ہو جائے گی. عثمان بن بلقیس کے متعلق جو بہن آپ نے رشتے کا پوچھا ہے کہ بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا, میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پئیں. عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں, پھر اپنے رشتے کے لیے دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا. عقیلہ بنت جمیلہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ والدہ بہت بیمار ہے, اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیے. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی شفا نصیب ہوگی. رب کریم تمام احباب جو شامل ہوئے ان کو بھی شفا دے بیماروں کو. اور الحمدللہ وقت کا پتہ ہے آپ کو کہ کمی ہوتی ہے, تو دعا کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں. انشاءاللہ آج شب جمعہ بھی ہے,
ہم دعا کرتے ہیں سب مل کر. اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کوئی بھی کام ہو ان دنوں میں، یعنی جو کیو ٹی وی پہ جب ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ بدھ جمعرات ملیں گے، بیچ میں کوئی کام پڑتا ہے تو ضرور میرے نمبرز پہ رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. اور اگر کسی کا کوئی جواب رہ گیا ہے، جیسے ابھی بہن نے کال کی تھی لائیو میں کہ کل انہوں نے کال کی جواب نہیں سن پایا، تو ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر یہ پروگرام اپلوڈ کر دیا جاتا ہے کچھ دیر کے بعد، تو ضرور اپنا جواب وہاں بھی سن سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی سعادت عطا فرما. اے رب کریم سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم سچی توبہ پر استقامت عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرما. اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما. اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما. اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. اے رب کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ تامہ نصیب فرما. اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب عطا فرما. اے رب کریم ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما. اے رب کریم ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. اے رب کریم پاکستان کی حفاظت فرما. اے رب کریم یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.